ویلکم بیک۔ کئی ہفتوں کی خاموشی کے بعد اختتام ہفتہ جمعے کی شب کراچی میں دہشت گرد حملہ ہوا۔ یہ کراچی کے انچولی کے علاقے میں حملہ ہوا تھا، جہاں پر 2 بم نصب کیے گئے تھے، موٹر سائیکل میں بم نصب کیے گئے تھے۔ علاقہ وہ ہے جو کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ دونوں فرقوں کی آبادی رہتی ہے، اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا نشانہ کون تھا، اور اسی طرح سے نقصان بھی ہوا، شدید نقصان ہوا ہے۔ اس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں جیو نیوز کے ایسوسیٹ پروڈیوسر صالح جعفری بھی شامل ہیں، جن کو جیو نیوز کی گاڑی نے اسی وقت ڈراپ کیا تھا، جس کے فوراً بعد یہ دھماکہ ہوا، جس میں صالح جعفری اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ ایک بار پھر جیو نیوز کے ایک اور صحافی کی جان گئی ہے، اور ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ ایک اور صحافی کی جان لے بیٹھا ہے۔ 6 دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 دکانیں، 12 گاڑیاں، 6 موٹر سائیکل اور 1 رکشہ ان دھماکوں میں تباہ ہو گئے۔ دھماکے نے تباہ کاریاں بھی کی، ہلاکتیں بھی کی، اور زخمی بھی ہوئے۔ تقریباً 50 کے قریب لوگ جو تھے وہ ان دھماکوں میں زخمی ہوئے۔ بدترین واقعہ تھا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ مغربی خبر رساں ایجنسی AFP سے گفتگو کی تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے، اور انہوں نے کراچی کے علاقے انچولی میں 2 بم دھماکوں کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ دھماکے راولپنڈی واقعے کا انتقام تھا، اور ایسے حملے ہم کرتے رہیں گے۔ تحریک طالبان نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور اب 3 دن گزر چکے ہیں یہ بیان آنے کے بعد تحریک طالبان کی جانب سے اس کی کوئی تردید بھی نہیں کی گئی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اگلے روز 2 بڑے جلسے تھے۔ دونوں جلسے ان سیاسی جماعتوں نے کیے تھے جو تحریک طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور اس حوالے سے جو ڈرون حملے جن کا نشانہ پاکستان کے علاقے میں لوگ بنتے ہیں، انتہا پسند بنتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کی بڑی کٹر رائے ہے۔ اسی حوالے سے 2 بڑے جلسے ہوئے تھے، ایک پشاور میں اور ایک کراچی میں جلسہ ہوا تھا۔ بڑا جلسہ کراچی کا جلسہ جماعت اسلامی نے آرگنائز کیا تھا اتوار کے روز، اور سنیچر کے روز جلسہ ہوا تھا جو عمران خان نے پشاور میں آرگنائز کیا تھا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جلسوں میں کراچی کے اس واقعے کی ذکر نہیں کیا گیا، اور جو لوگ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کا تو ظاہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس موضوع کو بھی نہیں کہا گیا کہ تحریک طالبان نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے اور براہ راست اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دونوں جماعتوں نے، یعنی کہ تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے، کراچی دھماکوں پر خاموشی رکھی، اور اس حوالے سے مذاکرات کی بات تو ضرور کی، لیکن یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا کہ اگر دھماکے ہو رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری تحریک طالبان قبول کر رہی ہے تو مذاکرات کس نوعیت سے اور کس انداز سے آگے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تحریک طالبان نے یکسر مسترد کر دیا ہے اس امکان کو ایک بار پھر کہ مذاکرات ہوں گے حکومت پاکستان سے، اور اس سلسلے میں 2 ٹوک انداز میں تحریک طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب اس کے امکانات مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے جاننا چاہا براہ راست جماعت اسلامی سے، تحریک انصاف سے، کہ ان کے جلسوں میں ان واقعے کا ذکر نہیں ہوا اور دعائے مغفرت بھی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ان کا رد عمل کیا ہے اس واقعے کے حوالے سے۔ کراچی میں انچولی میں جو بم دھماکے ہوئے اور اس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی، اس معاملے پہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما، کراچی سے تعلق ہے، جناب ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر جناب نعیم الرحمان۔ پہلے ڈاکٹر عارف علوی۔ بھائی صاحب، میں ان حملوں کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ یہ ساری دنیا اسلام کے اندر شیعہ سنی لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور کسی طرح سے دھماکے اور قتل کر کے یہ معاملہ سوسائٹی کے اندر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر شیعہ سنی دونوں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ یہ آن دا گراؤنڈ آبادیوں میں کبھی انتشار پیدا نہیں ہوا، تو میں اس دھماکے کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور صالح جعفری تو جیو کے ذمہ دار تھے، میں تعزیت بھی کرتا ہوں۔ اور یہ ظلم ہے، یہ بدلہ کبھی معصوموں سے نہیں لیا جاتا، یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہوا اور دوسری جگہ پر جا کر دوسروں سے بدلہ لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم سنی بھائی اور شیعہ بھائیوں سب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ منافرت کے لیے بالکل اس کو ریجیکٹ کریں،
ورنہ تو جو حالات شام کے اندر ہوئے، عراق کے اندر ہوئے جگہ، وہ یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ پھر رکتا نہیں آسانی سے۔ تو اور آپ نے یہ پوچھا کہ طالبان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے اوپر آنا چاہیے اور پاکستان کے اندر امن کی جو حکومت پیش رفت کرنا چاہتی ہے اور ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، ڈرون سٹرائکس کے بھی ہم خلاف ہیں۔ ایک کام ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ساورنٹی سے تعلق ہے، اس کا طالبان کی ڈیمانڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، اس کو ایک طرف رکھیے۔ پاکستان کی ساورنٹی اور سالمیت سے اس بات کا تعلق ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے اندر یہ کارروائی کریں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی یہ چاہیے، جب انہوں نے پچھلے دنوں یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پہلی مرتبہ دیا تھا اور اچھا اسٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سویلین آبادیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر کوئی بم دھماکے نہیں کریں گے، اس کے اوپر پاکستان کو اور ان کو بلڈ اپ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا رد عمل تو یہ ہے کہ انسانوں کو ہلاک کرنے والا کوئی بھی دھماکہ، کوئی بھی تخریبی کارروائی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور یقیناً قابل مذمت ہے، اس لیے کہ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جائے، اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا اس وقت اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے وہ یا تو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے یا بھارت کو سوٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں تو نہ عام لوگوں کو سوٹ کرتا ہے نہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ جن کے ڈانڈے یہاں پر ان لوگوں سے، بلیک واٹر کے لوگوں سے یا ان بلیک واٹر کی صورت میں جو مقامی ایجنٹ موجود ہیں ان کے جن سے ملتے ہیں، وہی ان دھماکوں کے اندر ملوث ہیں، اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو بے نقاب بھی کریں اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں۔ اور جہاں تک متاثرہ افراد ہیں ان کے غم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہم ان کے تمام متعلقین سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اس دکھ اور آپ کے غم کا ہمیں اندازہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، جو اس سے گزرتا ہے اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل بھی یہی ہے کہ قانونی طریقے سے حکومت پر دباؤ ڈال کر، یا وہ تحریکیں جو لوگوں کو فرقہ وارانہ فسادات کے بجائے ملاتی ہیں، جوڑتی ہیں، ایک رکھتی ہیں اور اپنے ٹارگٹ کے مطابق کام کرتی ہیں۔ میں آپ کو اس سلسلے میں بات بھی بتاؤں کہ ہم نے شہر کراچی کے اندر ایک بہت بڑا مارچ کیا ہے کل، اور وہ تھا ہی اس لیے کہ جو فرقہ وارانہ فسادات کی سازشیں ہیں اس کو ختم کر کے جو اصل مسائل ہیں ہمارے، کہ ہماری خود مختاری اور آزادی پہ جو ڈرون حملوں کی صورت میں حملے ہو رہے ہیں، اور یہی ڈرون کی ایک شکل بم دھماکوں کی صورت میں انٹرنلی بھی پیدا کی جا رہی ہے، تو ایسی ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے قوم کو متحد کیا جائے، متفق کیا جائے، اور اس ساری صورتحال سے نکل کر سب لوگ مل کر اس ملک کی بقا کے، شہر کے امن کے لیے کام کریں۔ دلچسپ کشمکش ہے، طویل عرصے سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی اور کئی دوسری مذہبی سیاسی جماعتیں جب پاکستان میں دہشت گردی کے یا اس قسم کے دھماکوں کے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بلیک واٹر پر ڈالتے ہیں، دوسری جانب تحریک طالبان دو ٹوک انداز میں اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، مگر پاکستان کے شہریوں کے لیے بہرحال مصیبت ہر صورت میں آتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہی اس خطے میں معاشی ترقی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی ہو، بھارت کی، افغانستان کی، ہر صورت میں تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بار پھر مدلل انداز میں اپنی بات کی ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے کیا ہے جب ایران اور امریکہ اور دوسری مغربی قوتوں کے درمیان طویل عرصے کی مخاصمت ختم ہوئی ہے اور نیا معاہدہ ہوا ہے۔ سلسلے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اتوار کو الصبح جنیوا میں وہ پیش رفت ہوئی جس کا عالمی سیاست پر بہت بڑا اثر نظر آئے گا، اور خاص طور پر اس خطے میں جس میں پاکستان موجود ہے، یہاں کے حالات میں بھی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور وہ واقعہ ہے امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین کا ایران کے ساتھ معاہدہ، جس کے ذریعے ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر نظر ثانی کرے گا، اور امریکہ اور مغربی طاقتوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کریں گے اور ایران کے حوالے سے پابندیاں ختم کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیں گے۔ بہت اہم پیش رفت ہے، اور تقریباً 3 دہائیوں کی مخاصمت کے بعد ایران کا اور مغربی قوتوں کا یہ فیصلہ کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور اپنے مسائل کو حل کریں، اس سلسلے میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف مسلسل اصرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہترین انداز سے نمٹانے چاہیے، اور
حالات کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی میں یقینی طور پر اثر نو اس کی نظر ثانی کرے گا اور اسے افغانستان فرینڈلی بنانے کے لیے اور افغانستان کی حکومت کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے اس کو دوستانہ نگاہ میں دیکھا جائے، اس کی ہر صورت میں کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایران سے تعلقات کی بہتری کے حوالے سے جیسے ہی یہ پیش رفت ہوئی ہے، آج اطلاع آئی ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر جناب سرتاج عزیز فوری طور پر تہران جا رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق کل وہ تہران میں ہوں گے، جب ان کے مذاکرات ہوں گے اور اس پیش رفت کے حوالے سے پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو نہ صرف اعتماد میں لیں گے بلکہ اپنے آئندہ کے تعلقات کو بھی اس حوالے سے اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اسی دوران جناب نواز شریف نے ایک بار پھر پرعزم انداز میں کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور اس خطے کے حالات کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرپا امن قائم ہو اور اس سلسلے میں وہ بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح جناب نواز شریف کا مسلسل اصرار یہ ہے کہ حالات اسی نوعیت کے ہونے چاہیے جہاں پر دنیا میں ہمسایوں کے جیسے حالات ہوتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ ایک بار پھر اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مخاصمت ختم ہو بلکہ حالات اس نوعیت کے ہوں کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں جانے کے لیے ویزے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ویزا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی ختم کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں۔ 1999 میں واجپئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لاہور میں آئے تھے، بہت اچھا ہمارا ان کے ساتھ ایک ملاقات یہاں پہ رہی۔ انہوں نے جو باتیں پاکستان کے بارے میں کہی تھیں وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی انداز کی بات چیت اب آگے چاہیے۔ ہم تیار ہیں، میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ جناب نواز شریف نے لائن آف کنٹرول پہ ہونے والے حالیہ فائرنگ کے واقعات پر بھی اپنے افسوس کا اعلان کیا، مگر اس بات کا انہیں یقین تھا کہ حالیہ جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور بھارت میں ہونے والے انتخابات کے بعد دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پورے معاملے کا انتہائی پرامن حل ضرور ڈھونڈیں گے۔ ہندوستان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھے تعلقات ہوں اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ہندوستان کے ساتھ، کشمیر سمیت، ہم ان کو بڑے پرامن طریقے کے ساتھ حل کریں اور بیٹھیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے ساری بات کریں۔ یہ روز روز کی جو لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ ہوتی ہے دونوں اطراف سے، یہ نہ ہندوستان کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر یہ جو بدگمانیاں ہیں، بدگمانیاں اتنی نہیں جتنی پھیلائی جاتی ہیں، لیکن مجھے بہت یقین ہے انشاءاللہ۔ میری ابھی منموہن سنگھ صاحب سے جو میٹنگ ہوئی تھی نیو یارک میں، اس میٹنگ کے بعد مجھے یقین ہے کہ آگے اور فضا بہتر ہونی چاہیے اور الیکشن کے بعد پھر ایک موقع آنا چاہیے بڑی سنجیدگی کے ساتھ دونوں ممالک بیٹھ کے اپنے معاملات کو ٹیبل پر بیٹھ کے حل کریں۔ صرف گفتگو ہی نہیں ہو رہی، پس پردہ میں بھی پیش رفت جاری ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا وزیر اعظم نواز شریف جب سری لنکا میں تھے کامن ویلتھ کانفرنس کے سلسلے میں، وہاں پر ان کی بھارتی وزیر خارجہ جناب سلمان خورشید سے ایک طویل ملاقات ہوئی ہے اور اسی دوران یہ خبر آئی کہ پاکستان کے بھارت میں سفیر سلمان بشیر جب اپنی الوداعی ملاقاتیں کر رہے تھے تو انہیں خاص طور پہ الوداعی ملاقات کا موقع دیا گیا بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ، جو کہ انہوں نے ایک تفصیلی ملاقات کی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ۔ اور آج کا اخبار، بھارت کا اخبار ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ بھارت میں انتخابات سے قبل بھارتی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ پاکستان کا ایک مختصر سرکاری دورہ کریں، یہ بات خارج از امکان نہیں ہے، آج بھارت کا اخبار ٹائمز آف انڈیا یہ لکھ رہا تھا۔ خبر سے بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک اور اہم معاملہ، پاکستان میں ایران سے تیل سمگل ہوتا ہے، غیر قانونی طور پہ پاکستان میں یہ تیل آتا ہے، حکومت کو اس کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ شاید نقصان ہی ہوتا ہو، اور اس کی یہ کارروائی کئی سالوں سے جاری ہے۔ آج پہلی بار کسی حکومتی کارروائی کو دیکھنے میں آیا، بھرپور کارروائی جو کہ کسٹمز کی جانب سے کل کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ بہتی گنگا کیا اب رک جائے گی؟ اس کا ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد۔ ایک طویل عرصے سے بلوچستان اور سندھ کے کئی شہروں میں کراچی سمیت
وہ تیل استعمال ہوتا ہے جو کہ ایران سے اسمگل کیا جاتا ہے، زمینی راستے سے بھی اور سمندری راستے سے بھی۔ یہ معمول کا عمل ہے، یہ تیل ایران سے آتا ہے اور پاکستان میں یہ تیل فروخت ہوتا ہے، اور اس کے لیے پیٹرول پمپ باقاعدہ بن گئے تھے کراچی کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں۔ یہ ایک تیل کی گنگا یعنی کہ ایرانی تیل کی گنگا بہ رہی تھی جس سے ہاتھ دھوتے تھے تمام سرکاری ادارے جن کے جورسڈکشن سے یہ تیل گزرتا تھا، جن کی نگاہ ہوتی تھی اس تیل پر۔ خوب مزے ہوتے تھے، لیکن اب فی الحال پہلی بار اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور اس سلسلے میں احکامات جاری کیے تھے، جس کے بعد کل پہلی مؤثر کارروائی پاکستانی حکام کی جانب سے دیکھنے میں آئی جو پاکستان کسٹمز نے کی، جس کے بعد شہر کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب کسٹم حکام نے بھرپور کارروائی کی، جس کے نتیجے میں غیر قانونی پیٹرول پمپس جو کہ ایرانی تیل فروخت کرتے تھے انہیں مسمار کیا گیا۔ کل ملا کے 40 ایسے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ ان کو مسمار کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسٹم حکام کہتے ہیں کہ وہ سیمپلز حاصل کریں گے دوسرے پیٹرول پمپ سے بھی جہاں پر اطلاعات کے مطابق ایرانی تیل مکس کر کے بیچا جاتا ہے، اور ان پیٹرول پمپس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کارروائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے خزانے کو اس کی وجہ سے براہ راست نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تیل فروخت ہوتا ہے اور حکومت کو اس سلسلے میں کوئی ٹیکس وصول نہیں ہوتا، اور ایک اندازے کے مطابق سالانہ حکومت پاکستان کو 20 ارب روپے صرف اس گھناؤنے کاروبار کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ مگر یہ کام چل رہا تھا، اس سے پہلے کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی تھی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس لیے کہ یہ غیر قانونی تیل ایرانی اسمگلڈ تیل کی ایک گنگا تھی جس میں پاکستان کے تمام ادارے ہاتھ دھو رہے تھے جن کا اس سے تعلق تھا۔ کل کی اس مؤثر کارروائی کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے سید عارفین کی یہ رپورٹ۔ پڑوسی ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں ایران سے اسمگل کیے گئے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہے۔ ایرانی پیٹرولیم مصنوعات مقامی مارکیٹ میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر کم میں فروخت ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی کھپت بھی کافی ہے۔ محکمہ کسٹمز کے مطابق پاکستان میں سالانہ 1 ارب 50 کروڑ لیٹر تیل اسمگل کیا جا رہا ہے، جس سے ملک کو ٹیکس کی مد میں سالانہ 20 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ صرف کراچی میں روزانہ 1 سے 1.5 لاکھ لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت ہوتا ہے۔ اتوار کے روز محکمہ کسٹمز نے اسمگل شدہ ایرانی ایندھن کے حامل 61 پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو مسمار کر دیا۔ اس ایکشن کے باوجود شہر بھر میں ایرانی تیل کی فروخت جاری ہے۔ تو اراؤنڈ 300 کے قریب ہماری انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ ایسے پمپس چھوٹے موٹے چل رہے ہیں۔ یہ کیونکہ میسو تھا، بڑا تھا، سامنے تھا، پرہیپس دا فرسٹ پوائنٹ جہاں پہ یہ انلوڈنگ ہوتی تھی ٹورڈز کمنگ ٹو کراچی فرام بلوچستان، تو یہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ تھا۔ اسمگل شدہ ایرانی پیٹرولیم مصنوعات کی ملک میں داخلے کے 3 مختلف راستے ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ پنجگور سے آ رہا ہے، دوسرا یہ مند کے ساؤتھ میں جو ہمارا بارڈر کا ایریا ہے ایران کے ساتھ وہاں سے آ رہا ہے، تیسرا یہ لانچز کے ذریعے آ رہا ہے۔ لانچز میں ہماری جو فشنگ بوٹس ہیں وہ یہ کنزیوم کر رہی ہیں، اور عموماً ہو یہ رہا ہے کہ یہ ہائی سیز میں جا کے ٹرانسفر کرتے ہیں، مگر اس میں بھی کچھ ہمیں کامیابی ہوئی ہے۔ سالہ سال سے جاری فروخت میں کون کون سے مگرمچھ ملوث ہیں، اس بارے میں حکام حیرت انگیز طور پر لا علم ہیں۔ اس بار بھی کارروائی میں کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ کسٹمز حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے بعد مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں اور اب اس دھندے میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ روایتی انداز میں اس کاروبار میں بھی کسٹم سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ملوث ہیں۔ جی، ہماری انٹیلیجنس بھی اس بات کو، آپ کی جو سوال ہے اس کو کورابریٹ کرتی ہے۔ کچھ ادارے ہیں جو اس کی پشپنائی کرتے ہیں، کچھ انٹر ایجنسی کوآپریشن کی بھی ایشو تھی، کچھ لیک آف جس کو کہتے ہیں انفورسمنٹ، وہ بھی کچھ آئی گئی۔ ایرانی تیل کی ملک میں فروخت کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن متعلقہ حکام کو کئی سال بعد اس وقت ہوش آیا جب کراچی بے امنی کیس کی سماعت کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور سپریم کورٹ نے اس مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ سوئے ہوئے حکام کو بالآخر خیال آ ہی گیا، آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ ہم جو بھی ہماری ایفرٹس تھی وہ ہم کیے جا رہے تھے، مگر سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اس نے بنیاد ڈالی ہے انٹر ایجنسی کوآپریشن کی۔ جہاں جہاں ہمیں اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، رینجرز کی یا پولیس کی یا بلوچستان میں ایف سی کی یا کوسٹ گارڈز کی یا میریٹائم سیکورٹی ایجنسی کی، دے آر ناؤ دیئر ایٹ آور بیک اینڈ کال۔
اتوار کو کسٹمز، رینجرز، پولیس، KMC اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے مل کر ایکشن لیا اور یہ سب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ممکن ہوا۔ عوام منتظر ہیں کہ دیگر غیر قانونی دھندوں کے خلاف تمام ادارے کب مل کر کارروائی کریں گے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین SM ظہیر کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ کارروائی ضرور ہوئی ہے، مؤثر کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہ ابتدا ہی ہے اور بہت ہی مختصر ابتدا ہے، کیونکہ یہ بہت گھنا بہت بڑا کاروبار ہے۔ اداروں کے ادارے ملوث ہیں اور شخصیات ملوث ہیں، اربوں روپے کا یہ کام ہوتا ہے۔ اسمگل ایرانی تیل کی گنگا کئی سالوں سے بہہ رہی تھی، کل تھوڑے عرصے کے لیے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف حتمی کارروائی ہو جائے گی اور یہ گنگا اپنا رخ موڑ لے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔